अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज मियां शहबाज शरीफ मुल्क के नए वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए हैं। हल्फ भी ले लिया है मियां शहबाज शरीफ ने वज़ारत उज़्मा का। आज धुआंधार किस्म की एक ज़बरदस्त तकरीर भी की है। लोग तारीफ़ें कर रहे हैं क्योंकि उसमें लोगों को, पब्लिक को फ़ायदा दिया गया है, अवामी मफाद को नज़र में रखा गया है। ये वैसे तवक्को नहीं थी कि मियां शहबाज शरीफ पहली तकरीर में इतना बेनिफिट आवाम के लिए ऐलान करेंगे, क्योंकि कोई बजट सेशन नहीं था और न ही कोई नई इलेक्शन हुई है और पहले वज़ीर आज़म बन रहे हैं। 3.5 साल के बाद, इमरान ख़ान की नाकामी के बाद और उनको हटाए जाने के बाद शहबाज शरीफ अपोजिशन जमातों के मुत्तफ़िका उम्मीदवार के तौर पर वज़ीर आज़म बने हैं आज। और अगला 1 साल या 1.5 साल हुकूमत जो भी चलेगी, इसमें इन्होंने इंतखाबी इस्लाहात भी कराने हैं और इन्होंने मुल्क को दरपेश जो मसाइल हैं, जो स्पेशली माशी जो मसाइल हैं, इनका हल तलाश करना है। तो आज कौमी असम्बली के इजलास में क्या कुछ होता रहा, कुछ तो अब आपने स्क्रीन पे देखा, जो टीवी स्क्रीन पर आता रहा। मियां शहबाज शरीफ की तकरीर भी आपने सुनी, इसके अलावा शाह महमूद कुरैशी की भी तकरीर सुनी और जो वोटिंग का अमल हुआ वज़ीर आज़म के लिए वो भी आपने देख लिया। अब PTI जो है इस पूरे प्रोसेस से बाइकाट करके चली गई और उन्होंने कहा कि भाई हम इस निज़ाम का, इस सिस्टम का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये सिस्टम जो है, जो नया आ रहा है, ये सिलेक्टेड सिस्टम है, ये अमरीकी साजिश है, गैर मुल्की साजिश के तहत नई हुकूमत बन रही है, तो ऐसी पार्लियामेंट में हम बैठना भी पसंद नहीं करेंगे। वो आए और बैठे पार्लियामेंट के अंदर, असम्बली में बैठे तमाम अपोजिशन PTI के अरकान, लेकिन सिर्फ इमरान ख़ान जो है वो असम्बली ऐवान में नहीं आए। इमरान ख़ान पार्लियामेंट में हाउस में आए, उन्होंने अपनी पार्टी की, जो पार्लिमानी पार्टी है, उसकी सदारत की। उसमें यह फ़ैसला किया गया कि जी हमने असम्बली से इस्तीफ़े देने हैं और आज ही इस्तीफ़े देने हैं और हम बाइकाट भी करेंगे वज़ीर आज़म के इंतखाब का। तो PTI ने वज़ीर आज़म के इलेक्शन का बाइकाट भी किया। हालांकि शाह महमूद कुरैशी जो हैं वज़ीर आज़म के उम्मीदवार थे PTI के, उन्होंने कागज़ात नामज़दगी वापस नहीं लिए थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने बाइकाट किया और ऐलान किया। शाह महमूद कुरैशी ने एक तवील तकरीर की और अपोजिशन को भी आड़े हाथों लिया, ताने तुनके भी दिए, गिले शिकवे भी किए। और हैरत ये हो रही थी लोगों को उस वक़्त हुई कि जब शाह महमूद कुरैशी ने बिलावल भुट्टो ज़रदारी से मुखातिब होकर कहा कि जी आपके नाना वज़ीर ख़ारजा रहे थे और ये मैं भी वो ख़ुद वज़ीर ख़ारजा के ओहदे से हटे हैं शाह महमूद कुरैशी, लेकिन बिलावल साहब को ये मशवरा दे रहे हैं कि आपको सुनाए ख़बरें आ रही हैं, गर्दिश कर रही हैं कि वज़ीर ख़ारजा बनाया जाएगा, तो ये आपको ज़ेब नहीं देती वज़ारत ख़ारजा। भाई आपको शाह महमूद कुरैशी साहब ज़ेब दे रही है तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी को क्यों ज़ेब नहीं दे रही? तो इस पर लोगों ने हैरत का इज़हार किया कि जब अपने पास ओहदा जो है वो तो ज़ेब देता है मुझे, लेकिन दूसरे को अगर चला जाए वो ओहदा वज़ारत ख़ारजा का, तो दूसरे को कहते हैं कि जी आपको ज़ेब नहीं देता। तो बहरहाल PTI आज ऐवान से बाइकाट करके चली गई इस पूरे प्रोसेस का, वज़ारत उज़्मा के इलेक्शन का, और इस्तीफ़ों का भी ऐलान कर दिया शाह महमूद कुरैशी ने। कुछ ने तो इस्तीफ़े लिखे और असद कैसर ने, बहुत सारे और वज़रा ने, MNAs ने कुछ लिखकर इस्तीफ़े लिख रहे हैं और वीडियो बनाकर वो जारी करे जा रहे हैं। और कुछ ने कहा कि जी हमने स्पीकर चैम्बर में, स्पीकर ऑफिस में अपना इस्तीफ़ा जमा करा दिया है। मुराद सईद समेत कुछ लोगों ने फिर ट्वीट किया कि जी ये हमारा इस्तीफ़ा है, मतलब लोगों को, पब्लिक को दिखा रहे थे कि जी हमने इस्तीफ़ा दे दिया है, लेकिन अमलन PTI के तमाम लोगों ने इस्तीफ़े नहीं दिए। मैंने आपको पहले भी कहा था, सुबह भी मैंने जो वीलाग किया था दोपहर को, उसमें मैंने कहा था कि PTI एक तो इस्तीफ़े नहीं देगी और अगर इस्तीफ़े दिए भी तो इनको कोई फ़ायदा नहीं होगा इस्तीफ़े देने से, क्योंकि अब स्पीकर आएंगे अपोजिशन के। जब वज़ीर आज़म अपोजिशन के आ गए, मियां शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन गए 174 वोटों के साथ। 172 वोट चाहिए थे
اپوزیشن کے پاس 176 ووٹ تھے، ان میں سے 174 ووٹ پڑے ہیں۔ 2 ممبران جو ہیں ان میں ایاز صادق تھے، کیونکہ وہ صدارت کر رہے تھے، چیئر کر رہے تھے اس پورے جو پروسیس ہے اس کو، تو انہوں نے ووٹ کاسٹ نہیں کیا۔ دوسرا ووٹ تھا اقبال محمد علی کا، جو MQM کے رکن ہیں، وہ بیمار ہیں، شدید علیل ہیں، ہاسپٹلائز ہیں، تو وہ نہیں آ سکے تھے۔ اور جب عمران خان کو ہٹایا جا رہا تھا، تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ ہو رہی تھی، تو اس وقت بھی یہ 2 ووٹ کاسٹ نہیں ہوئے تھے۔ تو 176 میں سے 174 ووٹوں کے ساتھ شہباز شریف جو ہیں نون لیگ کے صدر، وہ وزیر اعظم بن چکے ہیں۔ اور شہباز شریف نے جو خطاب کیا وہ بڑا سراہا جا رہا ہے اس خطاب کو، کیونکہ انہوں نے عام آدمی کے لیے ریلیف پیکیج کا اعلان کیا پہلے خطاب میں، جس کی توقع نہیں کی جا رہی تھی، کہ جو مزدور کی مزدوری ہے، جو محنت کش کی جو کم از کم اجرت ہے وہ 18,000 تھی، 18,000 میں سے 25,000 کر دی گئی، اور کہا گیا کہ جی شہباز شریف نے اعلان کیا کہ 1 اپریل سے، یعنی اسی مہینے سے 25,000 جو اجرت ہے کم از کم وہ نافذ العمل ہو جائے گی۔ اور پینشنرز کے لیے بھی اعلان کیا شہباز شریف نے کہ 10% جو ہے پینشنرز کی پینشن میں اضافہ کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، جس کو PTI نے پتہ نہیں کون سا نام دے دیا، کفالت پتہ نہیں کیا، مجھے تو یہ نام بھی نہیں آتا، تو یہ PTI نے اپنا نام دے دیا تھا کہ بے نظیر کا نام نہ ہو، کیونکہ بھائی آپ اگر اتنا ہی شوق تھا آپ کو لوگوں کو اگر کوئی ریلیف دینے کا، تو آپ اپنا نیا پروگرام شروع کر سکتے تھے، لیکن نہیں، انہوں نے بے نظیر کا نام تبدیل کر کے اپنا نام دے دیا کہ جی ہمارا یہ نام چلے گا۔ تو آج شہباز شریف نے، وزیر اعظم نے، پہلی تقریر میں اعلان کر دیا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے وہ اس کو بحال کیا جائے گا، اور اس میں عوام کو ریلیف دیا جائے گا، مزید فنڈز بھی دیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ چوتھا اعلان جو ہے شہباز شریف نے رمضان پیکیج کا، آٹا سستا عوام کو دینے کا اعلان کیا۔ یہ 4 اعلانات تھے عوام کو ریلیف دینے کے لیے۔ باقی خارجہ پالیسی تھی کہ ہمیں مسلم ممالک کے ساتھ، اسلامی ممالک کے ساتھ ہمیں چلنا ہے اور ان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے ہیں۔ کچھ ممالک کے شکریہ بھی ادا کیا۔ اس کے علاوہ انتقامی کارروائیوں کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ جی یہ جو خط ہے عمران خان کا، جو مبینہ سازش کی بنیاد جو کہا جا رہا ہے، تو اس خط پر جو ہے ان کیمرہ بریفنگ دیں گے ہم۔ شہباز شریف نے یہ بھی اعلان کیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ بھئی اس ملک میں کوئی غدار نہ تھا اور نہ ہی کوئی غدار ہے، اور ہم انتقامی کارروائیوں پر یقین نہیں رکھتے۔ تو شہباز شریف کی تقریر ہوئی، جیسے ہی ختم ہوئی تو بلاول بھٹو زرداری، کیونکہ دوسری بڑی پارٹی پیپلز پارٹی ہے اتحادیوں میں، تو بلاول بھٹو زرداری کو ایاز صادق نے ٹائم دیا کہ وہ کچھ بات کریں، اور لیکن ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری فوری طور پر آئے اور انہوں نے چیئر سنبھال لی، اور انہوں نے اجلاس 16 اپریل تک ملتوی کر دیا۔ تو باقی جو پارلیمانی لیڈرز ہیں جو اتحادی جماعتوں کے، ان کی جانب سے کوئی ان کو فلور نہیں مل سکا، تو انہوں نے نہ شکریہ ادا کیا، نہ انہوں نے مبارکباد دی، نہ انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ تو اس طرح اجلاس جو ہے وہ ملتوی کر دیا گیا۔ لیکن اجلاس میں جو مناظر دیکھنے کے تھے وہ یہ تھے کہ ایک تو مریم نواز بھی آئی ہوئی تھی، حمزہ شہباز بھی آئے ہوئے تھے اجلاس میں، اور نون لیگ، پیپلز پارٹی، JUI اور جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کے کارکنان کی بڑی تعداد پارلیمنٹ ہاؤس میں موجود تھی، اور نعرے بازی بھی ہو رہی تھی۔ پریس جو گیلریز ہیں، وزیٹر گیلریز، پریس گیلری بھی، آدھی پریس گیلری جو ہے مہمانوں کے ساتھ، یعنی اس میں صحافی کم تھے، جو باہر کے وزیٹرز تھے، جو سیاسی جماعتوں کے کارکنان جن کو پاسز جاری کر کے دیے گئے تھے، تو آدھی پریس گیلری بھی انہوں نے بھر دی تھی، ان کے ساتھ کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ اسی طرح باقی جو وزیٹر گیلریز تھی ان میں بھی مہمان بیٹھے ہوئے تھے، وزیٹر بیٹھے ہوئے تھے، سیاسی جماعتوں کے کارکنان تھے۔ تو شہباز شریف کا جب انتخاب ہوا
تو اس وقت انہوں نے شدید نعرے بازی کی شہباز شریف نواز شریف کے حق میں. پھر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی بحالی کا اعلان ہوا تو پھر آصف علی زرداری اور بے نظیر بھٹو شہید اور بلاول بھٹو زرداری کے حق میں پیپلز پارٹی کے جیالے جو ہے کارکنان وہ نعرے بازی کرتے رہے. تو لیکن بہرحال آج جو ماضی کی اپوزیشن کی جماعتیں تھیں ان کا دن تھا اور ان کی جو جدوجہد تھی جو ایک مشن انہوں نے شروع کیا تھا کہ عمران خان کو ہٹانا ہے تو وہ کامیاب ہوئے ہیں. اور عمران خان اور ان کی جماعت آج بھی پارلیمنٹ میں صورتحال کو فیس کرنے کی بجائے وہ آج بھی پارلیمنٹ چھوڑ کر بھاگ گئے اور نہ انہوں نے وزارت عظمیٰ کا الیکشن لڑا. حالانکہ فارم بھی جمع کرائے تھے, کاغذات نامزدگی بھی شاہ محمود قریشی کے جمع کرائے گئے تھے اور واپس بھی نہیں لیے گئے. لیکن اچانک آج صبح فیصلہ کیا گیا کہ جی ہم وزارت عظمیٰ کے الیکشن کا بھی بائیکاٹ کرتے ہیں اور ہم استعفے بھی دے رہے ہیں. اس قومی اسمبلی میں اور اس پارلیمنٹ میں ہم نہیں بیٹھیں گے. بہت زیادہ جذباتی بنے ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے ارکان, وزیر اعظم جو سابق ہیں عمران خان صاحب وہ بھی. لیکن حیرت یہ ہو رہی ہے کہ ایک طرف اخلاقیات کا درس دے رہے ہوتے ہیں عمران خان کے نوجوانوں کو, اخلاقیات کا درس, ان کی اخلاقیات کو اوپر لے کے جانا ہے, ریاست مدینہ قائم کرنا ہے, انصاف کی حکومت قائم کرنی ہے, یہ دعوے کر رہے ہوتے ہیں. دوسری طرف اپنے ہی ملک کی جو سیاسی جماعتیں ہیں, جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں, ان کے ساتھ ہاتھ ملانا, ان کے ساتھ بات کرنا, ان کے ساتھ بیٹھنا, ان کے ساتھ بیٹھ کر ایوان چلانا, یہ ان سے گوارا نہیں ہوتا. اور انہوں نے اسپیکر اسد کیسر سے بھی استعفیٰ لے لیا اور انہوں نے دلوایا اور انہوں نے ڈپٹی اسپیکر کو بھی کہا کہ جی آپ بھی استعفیٰ دے دیں, لیکن ان کی کارروائی جو ہے اپوزیشن کی وہ آپ لوگ نہیں چلائیں گے. یعنی یہ بہت زیادہ خراب ہیں, گندے ہیں. اپوزیشن کے جو لوگ تھے پیپلز پارٹی, نون لیگ اور جے یو آئی اور باقی جماعتوں کے, صرف پاک اور پوتر اور دودھ کے دھلے ہیں پی ٹی آئی کے لوگ. اس کا مطلب یہی ہوا نا. عارف علوی صاحب بھاگ گئے. عارف علوی صاحب شہباز شریف سے, منتخب وزیر اعظم سے حلف نہیں لینا چاہتے. یہ ریاست کے سربراہ ریاست ہے, صدر مملکت ہے کہ پہلے تو ان کی طبیعت ٹھیک تھی, آج صبح تک بھی ٹھیک تھی. جیسے ہی شہباز شریف وزیر اعظم بنے ہیں اور 8 بجے انہوں نے صدر نے حلف لینا تھا وزیر اعظم سے, تو حلف لینا بھی ان سے گوارا نہیں کر رہے. تو یہ چھوٹی سوچ ہے, میرا خیال ہے یہ کوئی میچور لوگوں کا کام نہیں ہوتا. جس طرح بچے نہیں ہوتے, چھوٹے چھوٹے بچے, وہ آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں, کٹی کر رہے ہوتے ہیں. یہ بالکل ذاتی دشمنی کی لیول پر پی ٹی آئی چلی گئی ہے سیاسی جماعتوں کے ساتھ. تو اب آگے نہ صرف سیاسی جماعتوں کے ساتھ, پاک فوج کے خلاف الگ انہوں نے کمپین شروع کرائی ہوئی ہے. کل رات جو انہوں نے مظاہرے کرائے ہیں, وہ مظاہرے بھی میں آپ کو بتاؤں اس میں بڑی ٹرک تھی. یہ مظاہرے دکھنے میں تو بہت بڑے نظر آ رہے تھے. مظاہرے اس طرح تھے کہ 50-100 گاڑیاں جمع کر کے سینٹورس, فرض کریں سینٹورس کے پاس انہوں نے کھڑی کر دی, ٹریفک جام کر دی. تو سینٹورس سے پارلیمنٹ ہاؤس تک تو ٹریفک جام ہی ہو جائے گی. اور انہوں نے فوٹیج بنا لیے, وہ ویڈیو بنا لی, وہ جاری کر دیے کہ لاکھوں کی تعداد میں, ہزاروں کی تعداد میں لوگ نکلے ہیں. تو انہوں نے مختلف شہروں میں گاڑیاں کھڑی کر کے 50-60-100 گاڑیاں اور ٹریفک جام کرائی ہے جہاں پہ رش ہوتا ہے شہریوں کا یا گاڑیوں کا. تو یہ مظاہرے کل کے اس طرح تھے, کیونکہ اگر یہ مظاہرے جنون ہوتے تو عمران خان 4-5 دن سے چیخ رہے تھے, لوگوں کو منتیں ترلے کر رہے تھے کہ بھائی نوجوانوں نکلو, احتجاج کرو. تو نوجوان نکل تو نہیں رہے تھے, کوئی 2 درجن 3 درجن 8 درجن یا 200-500 لوگ نکلے ہوں گے. تو ان کے مظاہرے بھی جعلسازی ثابت ہوئی ہے. تو صدر مملکت بھی بہرحال آج وہ بھاگ گئے اور انہوں نے علالت کا بہانہ بنا دیا تاکہ شہباز شریف سے حلف نہ لینا پڑے. تو آگے 16 تاریخ کو اجلاس ہے, اب آگے پروسیس بھی ہونا ہے. ظاہر ہے اسپیکر بھی اگر فارغ ہو گئے ہیں, جب ان کا استعفیٰ منظور ہو جائے گا اور ڈپٹی اسپیکر بھی فارغ ہو جائے گا تو اپوزیشن نے اسپیکر بھی اپنا لانا ہے, ڈپٹی اسپیکر بھی اپنا لانا ہے. اس حوالے سے مزید جو بھی اپڈیٹ آتی رہے گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی, تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.